بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر مجھے آپ سے بات کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت وسط بنایا ہے اور ہماری یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو دین حقیقی ہے، جو دین سچا دین اسلام اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس دین کی اشاعت، اس کے پھیلاؤ کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، وہ غیر مسلم اقوام جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتی، جنہوں نے سینکڑوں خدا بنا رکھے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بات ان تک پہنچائیں، یہ دین کا یہ پیغام ہم ان تک پہنچائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کام ہم کو دوسری قوموں سے الگ کرتا ہے۔ اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی دعوت، یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ کام انجام نہیں دیں گے، اگر ہم دین کی اشاعت یا دعوت کا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ دوسری قوموں کی طرح بھی ہم ایک عام قوم بن کر رہ جائیں گے۔ تو اللہ نے ہم کو امت وسط بنایا ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، اور سب سے بڑے نیکی کا حکم یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ سب سے اہم کام ہے۔ اب دیکھیں، جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اسلام سے دور ہیں، اور وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار مانے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، تمام چیزیں اسلام کو فالو کرتے ہیں، تمام چیزیں، لیکن ایک چیز ان سے دور ہے، تو وہ یہ کہ وہ دعوت کے کام سے دور ہے۔ تو ہم کوشش اس بات کی کریں کہ جیسی ہماری استطاعت ہے ہم دین کو پھیلانے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میری طرف سے ایک آیت پہنچا دو، بہت زیادہ نہیں، ایک آیت پہنچانے کا حکم ہم کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ ہم بہت ساری آیتوں کا علم رکھتے ہیں قرآن کی، ہم بہت سارے احکامات کا علم رکھتے ہیں قرآن کا، بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں اسلام کی، تو یہ باتیں ہم کو پہنچانا پڑے گا۔ حجۃ الوداع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے۔ تو روایتوں میں جو بات ملتی ہے کہ جو صحابی جس طرف تھے انہوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ ادھر کر دیا اور وہ الگ الگ ملکوں میں چلے گئے اور دین کی دعوت کا کام انہوں نے انجام دیا، اور معاملہ یہ ہے کہ آج جگہ جگہ اسلام پھیلا ہوا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو دین اللہ نے کہا، جو کہا قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو اس کام کو ہم کرنے والے بنیں۔ اب اس کام کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے جو زبان آپ جانتے ہیں یا جو جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اس زبان میں آپ توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بتائیں۔ توحید یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس دنیا کو چلانے والے بہت سارے خدا نہیں ہیں، یہ جو تم نے خدا بنا رکھے یہ من گھڑت ہے۔ صرف ایک اللہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ جس طرح سے ایک ملک کے 2 پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کو 2 لوگ نہیں چلا سکتے، ایک اسکول کے 2 ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے، تو کیا اتنی بڑی کائنات کے، اتنی بڑی دنیا کے کیا بہت سارے مالک ہو سکتے ہیں؟ قرآن ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کا مالک ایک ہو، یا وہ شخص جس کے بہت سارے مالک ہو، دونوں میں سے بہتر کون ہوگا؟ اگر قرآن بھی یہ کہتا کہ اگر اس دنیا میں بہت سارے خدا ہوتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا، ایک خدا کہتا کہ آج بارش ہو، ایک خدا کہتا کہ آج برف برسے، ایک خدا کہتا کہ آج گرمی کا موسم ہو، ایک خدا کہتا کہ فلاں تو میری عبادت کرنا، میری پوجا اور بھکتی کرنا، ایک کہتا کہ میری کرنا، تو اس طرح سے ان میں جھگڑا چلتا۔ تو اس طرح اس پوری کائنات کے بہت سارے خدا نہیں ہیں، صرف ایک خدا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہی پیغام دینے کے لیے اللہ نے اپنے میسنجرز کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور انہیں یہی بات بتائی کہ دیکھو ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یہی جو میسنجر تھے، لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا، ان کی عبادت اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ اور یہ کہ نبیوں پر، میسنجرز پر اللہ نے اپنی کتابیں، صحیفے نازل کی، اور یہ آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے قلب اطہر پر، جن کے دل پر اللہ نے جن پر قرآن کو نازل کیا، اور قرآن ہی سچی کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو کروڑوں لوگ یاد کرنے والے ہو، جس کا ایک حرف بھی بدلا نہیں گیا۔ اگر آج دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، 1400 سال سے اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں بھیجی ہے، لیکن لوگوں نے اپنے مفاد کے تحت ان کو بدل دیا۔ قرآن کو اب کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اب اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ قیامت تک اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. آخری بات یہ رکھنے کی ہم کوشش کریں آخرت، کہ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے اور اس کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. قرآن یہ کہتا کہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. جس نے ایک رب کی، ایک ایشور کی، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی ہوں گی، نیک کام کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کامیاب کرے گا. اس کو جنت ملے گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی زندگی بسر کرے گا. کبھی وہاں موت نہیں آئے گی. ایک ان لمیٹڈ لائف، ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی وہاں ہوگی. اور جو لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت و بندگی کریں گے، برے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گا اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک چیز یہ کہ قرآن یہ کہتا کہ سب سے بڑا جو پاپ، سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، بھکتی اور پرستش کی جائے. تو یہ باتیں موٹی موٹی باتیں ہم اپنے ساتھیوں میں، جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، جو سچا دین ہم کو دیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دین بھی ہم ان تک پہنچائے. تو ہم یہ بات ان تک رکھنے کی کوشش کریں جس انداز میں ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ کو جو چیزیں آپ کو علم ہے وہ علم آپ رکھنے کی کوشش کیجیے. جو صورتوں کا علم ہے، اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے. جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ آپ ڈیلیور کریں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ اسلام کے بارے میں بتائیں، خود بھی عمل پیرا ہو اور لوگوں کو یہ دعوت دے. یہ ہماری عظیم ذمہ داری ہے. اگر یہ کام ہم انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرے گا. اور اگر ہم یہ جو فریضہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اگر ہم یہ کام انجام نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کا جو اہم فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ ہم کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.